السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی خاتم المعصومین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ درس قرآن کی نشست کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہیں۔ آل عمران آیت نمبر 149 پہ ہماری بات جاری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم نے کافروں کی اطاعت کی، یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، یہ تمہیں مرتد کر دیں گے اور تم پھر خسارہ اٹھاتے ہوئے پلٹو گے۔ آیت کا لب لباب یہ ہے کہ اہل ایمان پر اہل کفر کی اطاعت حرام ہے، لیکن خواتین و حضرات ایک سوال قائم ہوتا ہے جو آج اس نشست کا بنیادی موضوع ہے، وہ یہ کہ مسلمان طلبہ سائنسی علوم کیسے حاصل کریں۔ جتنے بھی اس وقت سائنسی علوم ہیں، ٹیکنالوجیز ہیں، بدقسمتی سے ان پر کفار حاوی ہیں۔ ان علوم کی قیادت مجموعی طور پر اہل کفر کے پاس ہے۔ اب مسلمان طلبہ سائنسی علوم کیسے حاصل کریں؟ یہ علوم تو کفار سے سیکھنے پڑتے ہیں، اور پھر ان علوم کے فہم میں، تفہیم میں اور اس کی تطبیق اپلیکیشن میں کافر اساتذہ کی ہدایات پر عمل کرنا پڑتا ہے، جبکہ قرآن کی روح سے تو کافروں کی اطاعت حرام ہے۔ یہ ہے سوال، اور یہی سوال آج کی اس نشست کا بنیادی موضوع ہے اسی آیت کی روشنی میں۔ ناظرین، اصل بات یہ ہے، اس آیت کا جو مقصود ہے وہ یہ ہے، تمام آیات کو سامنے رکھتے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے، جو انشاءاللہ اس پوری نشست میں اس کا تذکرہ آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس آیت کا مقصود یہ ہے اور مفہوم، حقیقی مفہوم یہ ہے کہ وہ تمام امور جن میں شریعت کی رہنمائی درکار ہوتی ہے، وہ تمام امور جن میں شریعت کی رہنمائی درکار ہوتی ہے، ان میں شریعت کی اتباع، پیروی، اطاعت لازم ہے، اور ایسے امور میں کافروں کی اطاعت، پیروی اور ان سے ہدایت لینا حرام ہے۔ البتہ جن امور میں وحی کی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہوتی، سن لیجیے، البتہ جن امور میں، جن علوم میں، جن معاملات میں وحی کی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہوتی، اور ان امور میں، ان علوم کے حوالے سے شریعت کا کوئی حکم موجود بھی نہیں ہوتا، تو ایسے میں عقل انسانی اپنے علم سے، اپنے تجربے سے، اپنے مشاہدے سے خود فیصلہ کر سکتی ہے۔ ایک دوسرے سے فائدہ، افادہ، استفادہ بھی ہو سکتا ہے، ایک دوسرے سے باہم دیگر استفادہ، افادہ، فائدہ لینا، فائدہ دینا، دونوں ہو سکتے ہیں۔ دو، یہاں تک کہ ایسے امور میں کافروں سے تعلیم بھی لی جا سکتی ہے، کافروں سے استفادہ بھی ہو سکتا ہے، اور ان ایسے امور میں، ایسے علوم میں کافروں کی ہدایات کی پیروی بھی ہو سکتی ہے، ان کی اطاعت بھی ہو سکتی ہے، لیکن دو شرطوں کے ساتھ، بوقت ضرورت اور بشرط حفاظت ایمان۔ یہ دو شرطیں آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ وہ امور جس میں شریعت کے رہنمائی درکار نہیں ہوتی اور شریعت کا کوئی حکم بھی موجود نہیں، ان میں کافروں سے استفادہ ہو سکتا ہے، ان کی اطاعت ہو سکتی ہے بوقت ضرورت اور بشرط حفاظت ایمان۔ اب ان دو شرائط کی میں تشریح کر دیتا ہوں۔ بوقت ضرورت کب پیش آتی ہے؟ مسلمان ان علوم کے حوالے سے مسلمان اہل علم موجود نہیں ہیں، یا موجود ہیں تو ان سے استفادہ ممکن نہیں ہے۔ ایسی صورت میں کافر اساتذہ سے یہ علوم حاصل کیے جا سکتے ہیں، لیکن اگر مسلمان اساتذہ موجود ہیں، وہ علوم جن میں شرعی رہنمائی درکار نہیں ہیں، ان میں مسلمان ماہرین موجود ہیں،
اور ان مسلمان ماہرین سے استفادہ بھی ممکن ہے، تو ایسی صورت میں کافر اساتذہ سے ایسے علوم میں رہنمائی لینا قطعی طور پر درست نہیں ہے، خصوصاً آج کے اس پرفتن نظریاتی بحران کے دور میں۔ شاگرد استاد سے علم لیتے لیتے اس کی شخصیت سے متاثر ہو جاتا ہے اور اس کے نظریات کو قبول کرنے لگتا ہے۔ استاد کی شخصیت کا پرتو شاگرد کے اوپر پڑتا ہے، استاد کی شخصیت کا سایہ شاگرد کے اوپر پڑتا ہے۔ میرے والد مرحوم مولانا لطیف الرحمن رحمہ اللہ تعالی استاذ الاساتذہ فرمایا کرتے تھے اپنے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ کے حوالے سے کہ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ بغیرت استاد سے کبھی تعلیم حاصل نہ کرو، کیونکہ استاد کے اثرات پڑتے ہیں شاگرد کے اوپر۔ جناب، جب مسلمان ماہرین موجود ہیں اور ان سے استفادہ بھی ممکن ہے، تو یہ علوم پھر کافر اساتذہ سے کیوں حاصل کیے جائیں، خصوصاً آج کے اس نظریاتی بحران کے دور میں؟ اللہ لا الہ الا اللہ۔ تو بوقت ضرورت، تو ضرورت کے بارے میں قاعدہ ہے الضرورہ تقدر بقدر الضرورہ، ضرورت میں بوقت ضرورت اور بقدر ضرورت کا خیال رکھا جاتا ہے۔ جب ضرورت ہی نہیں تو خواہ مخواہ اپنے ایمان کو امتحان میں ڈالنے اور ایمان کے حوالے سے چکنا رہنے کی ضرورت کیوں پیش آئے؟ جب آپ کافر اساتذہ سے پڑھیں گے تو اپنے ایمان کے حوالے سے آپ بہت چکنا رہیں گے، محتاط رہیں گے، نہیں تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ تو جب ایک چیز کی ضرورت ہی نہیں تو اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو ہو گئی بوقت ضرورت کی تشریح۔ اب چلتے ہیں بشرط حفاظت ایمان۔ وہی ایمان کے خطرے والی بات ہے کہ بشرط حفاظت ایمان، اگر ان علوم کو جن میں شرعی رہنمائی درکار نہیں ہوتی اور شریعت کا کوئی حکم موجود بھی نہیں، ان علوم کو اور ان امور کے حوالے سے کافر اساتذہ سے استفادہ ہو سکتا ہے، بشرط کہ اپنے ایمان کے جو مطالبات ہیں اور جو تقاضے ہیں ان پر عمل ہو سکے، ایمان کی حفاظت ہو سکے۔ تو ایمان کی حفاظت کون سے طلبہ کریں گے؟ جن کے اندر نظریاتی پختگی ہوگی، وہ مسلمان طلبہ جن میں نظریاتی پختگی ہے اور اسپیشلی ان کو تیار کیا گیا ہے۔ اب ایسے سائنسی علوم ہیں جو مسلمانوں کے پاس نہیں، ان کو بھیجا جا سکتا ہے کافرستان میں، کافر ملکوں میں جائیں اور جدید ٹیکنالوجی اور سائنسی علوم حاصل کر کے آئیں، کیونکہ یہ نظریاتی طور پر پختہ ہیں اور وقت کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ مسلمان ماہرین ایسے علوم میں ملتے نہیں ہیں، تو نظریاتی پختگی ضروری ہے۔ لیکن جو مسلمان طلبہ نظریاتی طور پر پختہ نہیں ہیں، وہ ضرورت بھی ہے، تو یہ ایسے مسلمان طلبہ جو نظریاتی طور پر پختہ نہیں ہیں، یہ کافر اساتذہ سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ ان کے لیے کافر اساتذہ سے استفادہ کرنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، یہ استفادہ کرتے کرتے خود لیٹ جائیں گے۔ دفع المضرہ اولی من جلب المنفعہ، اپنے آپ کو نقصان سے بچانا فائدہ لینے سے زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ دوسری شرط ہو گئی، بشرط حفاظت ایمان، نظریاتی پختگی لازم ہے جناب۔ تو مسلمان طلبہ کافر اساتذہ سے تب اور جب تعلیم حاصل کر سکتے ہیں جب ان سائنسی علوم کو حاصل کرنے کی ضرورت بھی ہو، مسلمان اہل علم موجود نہ ہو تو ان سے استفادہ ممکن نہ ہو۔ اب ضرورت پیش آ گئی تو اس ضرورت پر عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے۔ ضرورت پیش آ گئی، ایمان کی حفاظت نہیں ہو سکتی، کمزور مسلمان ہے، بھٹک جائے گا، تو اس کے لیے بھی کافر اساتذہ سے تعلیم حاصل کرنا درست نہیں۔ جناب، کمزور مسلمان تو انگلش لٹریچر پڑھتے پڑھتے ملحد ہو جاتے ہیں۔ جناب، یہ کوئی میں خالی خولی باتیں نہیں کر رہا ہوں، آپ دیکھ لیں، کمزور مسلمان تو انگلش لٹریچر پڑھتے پڑھتے ملحد ہو جاتے ہیں۔ دیگر عقلی جو علوم ہے وہ تو بہت زیادہ تباہ کن ہے۔ لا الہ الا اللہ۔
اب ایک کمزور مسلمان ہے، وہ سوشیالوجی پڑھنے لگتا ہے کافر اساتذہ سے، بلکہ مسلمان اساتذہ سے، اس کی بھی بات آ جائے گی، وہ سوشیالوجی پڑھتے 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 دنیا کے ایسے قبائل کا مطالعہ کرنے لگتا ہے جہاں ایک ہی خاوند کیا کہتے ہیں ایک ہی کیا کہتے ہیں عورت کے دو تین چار خاوند ہوتے ہیں. وہ کہے گا اس کے اندر معاشی کیا کہتے ہیں بچاؤ ہے کہ ایک 3-4 آدمی مل کر ایک عورت سے شادی کر لیں. باقاعدہ ایک دنیا کے معاشی ماہر نے یہ تجویز پیش کی ہے، معاشی ماہر نے چند سال پہلے یہ تجویز پیش کی ہے کہ کئی مرد مل کر ایک عورت سے شادی کریں، اس میں معاشی بچاؤ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب ایک کمزور مسلمان جب سوشیالوجی کا یہ علم پڑھے گا، خصوصاً کافر اساتذہ سے پڑھے گا، تو وہ تو پھر ننگا ہو جائے گا، ننگا کرے گا لوگوں کو. لا الہ الا اللہ. مشاہدات میں ایسے تلخ حقائق آتے ہیں کہ مسلمان طلبہ اعلیٰ تعلیم کے لیے مغرب کا رخ کرتے ہیں اور پھر الحاد کے سیلاب میں بہہ جاتے ہیں. جناب پھر الحاد کے سیلاب میں بہہ جاتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ ایک طرف مسلمان والدین نے اپنی اولاد کی نظریاتی تربیت نہیں کی ہوتی، اور دوسری طرف کافروں نے اپنے نظام تعلیم کو، اپنے نصاب تعلیم کو اور اپنے تعلیم کے ماحول کو الحاد کے رنگ میں رنگین کیا ہوتا ہے. اب نتیجہ 2+2=4 کی طرف بالکل صاف ہے. ایک طرف مسلمان والدین کی محنت نہیں، دوسری طرف ان کا نظام تعلیم، نصاب تعلیم، ماحول تعلیم، تعلیم کے اساتذہ الحاد کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں. تو یہ کمزور مسلمان بچ پائے گا؟ اور یہ کوئی میں آپ سے خالی تھریٹیکل باتیں نہیں کر رہا ہوں، 10 سینکڑوں اب واقعات آپ کو ایسے مل جائیں گے کہ اعلیٰ تعلیم کی غرض سے گئے اور ایمان کو خیر بات کہہ دیا. جناب ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان ان خالص عقلی علوم میں بھی، جن میں شرعی رہنمائی درکار نہیں ہوتی، شرعی رہنمائی درکار نہیں مطلب یہ ہے شریعت نے آپ کو اصول کی روشنی میں آگے بڑھنے کی اجازت دی، یہ مباحات کا دائرہ ہے. شرعی رہنمائی درکار نہیں ہوتی کا مطلب یہ نہیں کہ شرعی اصول سے بھی وہ علوم ٹکرا جائیں تو شریعت کچھ نہیں کہے گی، ایسی بات نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. مسلمان ان خالص عقلی علوم میں بھی خود کفیل ہو جائیں، اور دوسرے نمبر پر خود کفیل ہونے کے ساتھ ساتھ ان خالص عقلی علوم کو بھی دین کے رنگ میں رنگ دے، جو صبغت اللہ کا منظر پیش کرے، تاکہ ان علوم کو حاصل کرنے والے ایک طرف اطاعت الہی پر گامزن رہیں اور دوسری طرف طاغوت کی اطاعت سے اپنا بچاؤ کر سکیں. جس طرح براہ راست قرآن و سنت کی تعلیمات سے ایمان کی تازگی نصیب ہوتی ہے، جب ان عقلی علوم کو بھی دین کے رنگ میں رنگ دیا جائے تو پھر فزکس، کیمسٹری، بایو، میتھ، ریاضی پڑھتے ہوئے ایمان کی حلاوت اور ایمان کی حرارت ملے گی. لیکن شرط یہ ہے کہ ان علوم کو بھی دین کے رنگ میں رنگ دیا جائے. اور ان علوم کو دین کے رنگ میں رنگنا کوئی مشکل تو نہیں، بالکل فطرت ہے. اب اللہ کا انکار فطرت کے خلاف ہے، عقل کے خلاف ہے، لیکن ملحدین نے اپنے علوم کو اس رنگ میں رنگ دیا. کالے کو سیاہ، سیاہ کو کالا کر رہے ہیں. ہم نے تو حق کو حق کہنا ہے، باطل کو باطل کہنا ہے. ہمارے لیے کیا مشکل ہے؟ لا الہ الا اللہ. دراصل چونکہ اسلام کائنات کی آخری صداقت ہے، اس لیے اسلام اپنی تعلیمات کے حوالے سے دیگر تمام آسمانی مذاہب سے زیادہ حساس واقع ہوا ہے. صرف زیادہ حساس واقع ہونے سے یہ نہیں ہوا کہ کافروں کی اطاعت نہیں ہونی، یہ ہر مذہب میں. ویسے میں نے آپ کو ایک بات بتا دی، اسلام دیگر آسمانی مذہب سے بھی زیادہ حساس ہے. اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی، کائنات کی آخری صداقت ہے، اس کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں. اسلام کی اسی حساسیت کا تقاضا ہے کہ اسلام اپنی شرعی اخلاقی تعلیمات کو دیگر آسمانی کتب سے اخذ کرنا بھی درست نہیں سمجھتا، باوجود کہ تمام آسمانی کتب پر ایمان لانا ایک مومن کے لیے لازم ہے.
اس کے بغیر وہ مومن نہیں ہوتا. ایمان لائے گا اجمالی طور پر لیکن اس سے تعلیمات اخذ نہیں کرے گا. وجہ یہ ہے کہ قرآن کے نزول کے ساتھ ہی تمام آسمانی کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں. ایک وجہ. دوسری وجہ قرآن کریم کے اندر تمام آسمانی کتابوں کا نچوڑ موجود ہے. اور تیسری وجہ تمام آسمانی کتابیں سوائے قرآن کریم کے تبدیل ہو چکی ہیں, ان میں ترمیم ہو چکی ہے, ان میں تحریف ہو چکی ہے. اب جب آپ ان سے کسی بات کو اخذ کریں گے تو درست کو غلط, غلط کو درست سمجھتے ہوئے اخذ کرنے کی غلطی بھی ہو سکتی. تصدیق و تکذیب کی خطا کوئی معمولی کام نہیں ہے. یہی وجہ ہے خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بارگاہ نبوت میں تورات کی اوراق پڑھنے کی جسارت کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے, غضبناک ہو گئے, ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا. اور ناپسندیدگی کا اظہار فرماتے ہوئے فرمایا والذی نفسی بیدی, عمر سن لو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لو ان موسیٰ کان حیا, اگر موسیٰ آج زندہ ہوتے, حیات ہوتے, اس کا مطلب موسیٰ پر موت آ چکی ہے علیہ السلام, اگر موسیٰ آج حیات ہوتے, زندہ ہوتے, ما وسعہ الا ان یتبعنی, ان کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہوتی میری اتباع کے علاوہ, انہیں میری ہی اتباع کرنی پڑتی. باقاعدہ یہ روایت احمد میں موجود ہے, دیگر احادیث کی مستد احمد میں موجود ہے, دیگر احادیث کی جو کتب ہیں ان میں بھی موجود ہے. مستد احمد میں 15,156 حدیث نمبر ہے. اگرچہ اس حدیث کو جمہور نے ضعیف قرار دیا, بعضوں نے تصحیح بھی کی ہے شواہد کی وجہ سے, لیکن اس مضمون کے درست ہونے میں کہ آج موسیٰ زندہ ہوتے تو انہیں محمد کی پیروی کرنی پڑتی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام, اس مضمون کے درست ہونے میں کوئی شک نہیں, اور اس مضمون کے اسلام کے مزاج کے عکاس ہونے میں بھی کوئی شک نہیں. یہی اسلام کا مزاج ہے. اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے انتم اعلم بامور دنیاکم, صحابہ سے آپ نے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا تم اپنے دنیاوی معاملات کو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو. انتم اعلم بامور دنیاکم, تم اپنے دنیاوی امور کو مجھ سے بہتر جانتے ہو. اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا ان کان شیئا من امر دنیاکم فشأنکم بھی, اگر بات تمہارے دنیاوی امور کی ہو تو تم جانو تمہارے دنیاوی کام جانے, تم ان کو بہتر سمجھتے ہو. وَإِن كَانَ مِنْ أَمْرِ دِينِكُمْ, اگر معاملہ تمہارے دین کا ہو تو فَإِلَيَّ, تو پھر میری طرف رجوع کرو, میں بتاؤں گا. یہ حدیث ابن ماجہ میں موجود ہے 2019. ان دونوں ارشادات کا پس منظر کیا ہے؟ پس منظر یہ ہے کہ نبی کریم, اور یہ پس منظر خود حدیث میں موجود ہے, پس منظر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ صحابہ کھجور کے درختوں میں پیوندگاری کرتے ہیں, یعنی مادہ کھجور کے شگوفے میں نر کھجور کا شگوفہ رکھ دیا, نر کھجور کو رکھ دیا. لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. تو نر کھجور کا شگوفہ رکھ دیا. تو آپ نے دیکھا تو صحابہ یہ پیداوار بڑھانے کے لیے یہ کام کرتے تھے کہ پیونکاری سے, اور واقعی ایسا ہی ہے, پیونکاری سے درخت کی جو پیداوار ہوتی ہے وہ معیار میں بھی بہتر ہوتی ہے, مقدار میں بھی بہتر ہوتی ہے. آپ نے دیکھا تو آپ نے فرمایا تم یہ کام نہ کرو تو بہتر ہے. آپ نے حکم نہیں دیا, مشورہ دیا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آگے بات مزید آ رہی ہے. آپ نے حکم نہیں دیا, مشورہ دیا, کیونکہ الفاظ بتاتے ہیں کہ تم یہ کام نہ کرو تو بہتر ہے. صحابہ نے آپ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے مشورے پر عمل کیا, جیسا کوئی لازمی حکم ہے اس طرح آپ کے مشورے کو ٹریٹ کیا, عمل کیا.
پیوند کاری نہیں کی تو اگلی فصل تھی وہ گھٹیا فصل آ گئی، پیداوار کم ہو گئی، کوانٹٹی میں بھی، کوالٹی میں بھی، معیار میں بھی، مقدار میں بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آ گئی، تب آپ نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم، تم اپنے دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو، کر لیا کرو۔ تب آپ نے فرمایا ان کان شیء من امر دنیاکم فشأنکم بہ وان کان من امر دینکم فالیہ، تمہارے دنیاوی کام ہو تم جانو، تمہارا دنیا کے کام جانے، اور اگر دین سے متعلق کوئی بات ہو تو پھر مجھ سے رجوع کرو۔ اللہ اکبر، کتنی واضح دلیل ہیں۔ اب چونکہ نشست خالص اس درس قرآن کی ہے اور اس آیت کی تشریح میں ہے تو میں ادھر ادھر نہیں ہونا چاہتا، لیکن ایک بات کر دیتا ہوں۔ ہمارے بعض علماء نہیں جو واقعی راسخ العقیدہ ہیں اور جن کا علم مضبوط ہے، وہ احساس کمتری کا شکار کبھی نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی ہو تو یہ اس کی بہت بڑی بدقسمتی ہے، وہ پھر کوئی بے عملی ہوگی جس سے احساس کمتری آتی ہے۔ علم یا عمل میں کمزوری بہرحال احساس کمتری کو پیدا کر دیتا ہے۔ ان کے پاس دنیاوی علم نہ ہو تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس دنیاوی علم نہیں، آپ دیکھیں اللہ کے نبی صاف فرما رہے تم اپنے دنیاوی امور کو مجھ سے بہتر جانتے ہو، دنیا کے کام ہو تم جانو، تمہارا کام جانے، دینی کام ہو تو میری طرف رجوع کیا کرو۔ خاتم الانبیاء، امام الانبیاء ہوتے ہوئے دنیاوی علوم کا پتہ نہیں ہے، اور یہ کوئی نبی علیہ السلام کی شان میں کمی نہیں ہو رہی، ہمارے شان میں کمی ہوتی ہے اگر ہمارے پاس دنیاوی علم نہ ہو تو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مدارس بن رہے، روبوٹ سکھا رہے ہیں، اے بھائی یہ روبوٹ کا کام ان کو چھوڑو جو روبوٹ بناتے ہیں، تم اپنا کام کرو۔ کبھی کسی میڈیکل کالج میں انجینئرنگ کی تعلیم دیکھی ہے؟ کبھی کسی انجینئرنگ یونیورسٹی کے اندر میڈیکل کی تعلیم دیکھی ہے؟ یہ بعض یتیم مدارس ہیں جو اعلیٰ تعلیم کے نام سے روبوٹ سکھا رہے ہیں۔ شرم کرو بھائی، دین کے مدرسے کو دین کا مدرسہ رہنے دو۔ انشاءاللہ پہلے بھی میں نے بات کی، کسی اور موقع پر بھی اس پہ بات کروں گا۔ ان ایسے احساس کمتری والے مولویوں کو رگڑا دینا میرے اوپر فرض عین ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اب دیکھو نا، حدیث صاف بتاتی ہے اللہ کے نبی عالم الغیب بھی نہیں، حدیث صاف بتاتی ہے اللہ کے نبی کے بعد دنیاوی علوم بھی نہیں تھے۔ اللہ کے نبی تو دینی علوم کے حامل تھے، دنیاوی علوم تو بندوں کے حوالے ہیں، جتنی تم نے ترقی کرنی کر لو، یہ مباحات کا دائرہ ہے، شرعی اصول سے تمہاری ترقی ٹکرائے نا، بس باقی تم جتنے آگے جا سکتے ہو چلے جاؤ، چاند پہ جاؤ، مریخ پہ جاؤ، مشتری پہ جاؤ، جہاں مرضی جاؤ، شریعت آپ کو نہیں روکتی۔ اسی طرح جامع ترمذی میں جسے سنن ترمذی بھی کہا جاتا ہے، سیاہ ستہ کی کتاب ہے، اس میں بھی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، ارشاد فرمایا کہ زید مجھے یہودیوں پر اعتماد نہیں، اطمینان نہیں ہے، ان سے خط و کتابت ہوتی ہے، ہماری پیغامات کا آنا جانا لگا رہتا ہے، پیغام رسانی ہوتی ہے ان لوگوں کے ساتھ، تم سریانی زبان اور اس میں خط و کتابت کو سیکھ لو۔ جناب اللہ اکبر، یہ ترمذی کی 2715 حدیث نمبر۔ حضرت زید بن ثابت اتنے ذہین تھے کہ فرماتے کہ میں نے نصف ماہ سے کم میں بھی سریانی زبان اس میں خط و کتابت سیکھ لی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی طرف کوئی خط لکھنے کا ارادہ فرماتے تو میں لکھتا آپ کے حکم سے، جب ان کا کوئی پیغام آتا تو پھر نبی علیہ السلام کو میں پڑھ کے سناتا۔ تو نبی علیہ السلام کو سریانی نہیں آتی تھی، عالم الغیب نہیں تھے، اور یہ آپ کی شان میں کوئی کوتاہی نہیں ہو رہی، کوئی توہین نہیں ہو رہی۔ آپ نے اس کام کے لیے زید کو کہا تم جاؤ سیکھ کر آؤ۔ خط لکھنا ہوتا حضرت زید لکھتے، خط پڑھنا ہوتا حضرت زید پڑھ کے سناتے۔ آپ نے کہا مجھے یہودیوں پر اعتماد نہیں ہے کہ میں خط لکھوں تو وہ کچھ اور لکھ دیں، میں خط پڑھوں تو وہ کچھ میں ان سے خط لکھواؤں تو وہ کچھ اور لکھ دیں، میں خط پڑھوں تو وہ کچھ اور پڑھ دیں۔ نبی علیہ السلام کتنے حساس اور چوکنا تھے کفار کے حوالے سے، آپ دیکھیں ضرورت کے موقع پر بھی آپ نے خود کفالتی اختیار کی، اور یہ ضرورت ایک صحابی کے ذریعے پوری کی۔ کتنے پہلو ہیں اس میں ہمارے لیے تعلیم و تربیت کے۔ مولویوں نے کچھ نہیں منایا، مولوی کوئی تمہاری سوئی اور ایٹم بم بنانے کے لیے بیٹھے ہیں؟ جس کا جو کام ہے وہ کرے۔
ہمارے جو کام سپرد ہم سے پوچھو، ہم نے وہ اتنے بہتر طریقے سے کیا ہے کہ ہمارے مدارس میں غیر ملکی طلبہ داخلہ لے کے پڑھنا اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں، اور دنیا میں جا کے بتاتے ہیں ہم پاکستان کے مدارس سے پڑھ کے آئے ہیں۔ اور تمہاری یونیورسٹیوں کا یہ حشر ہے کہ تمہاری یونیورسٹیوں میں لکھا ہوتا ہے فارن کوالیفائڈ فیکلٹی، اسی کو پریورٹی دی جاتی ہے، اور تمہاری اپنی حالت ہے کہ تمہاری اپنی جامعات میں جنہوں نے پی ایچ ڈیاں کی ہوتی ہیں تم ان کو ٹھینگے پہ رکھتے ہو، کوئی اوقات تمہارے نزدیک ان کی کوئی اوقات نہیں ہوتی۔ اور ہمارے مدارس کے پڑھے ہوئے پوری دنیا میں جاتے ہیں، کہتے ہیں پاکستان کے مدارس کے فضلاء اور علماء ہیں، یہ ہے ہماری ترقی۔ تم آئے ہو ہم سے مقابلہ کرنے؟ دنیا کی 500 یونیورسٹیوں میں تمہاری ایک یونیورسٹی نہیں آتی، اور دنیا کے بہترین مدارس پہ سب سے زیادہ ہمارے مدارس ہیں۔ تم ہم سے ہماری کارکردگی پوچھتے ہو؟ کلمہ تو صحیح پڑھو، سورہ اخلاص تو صحیح پڑھو، دعائے قنوت تو بہت بڑا پول صراط ہے، شاید وہ مرنے کے بعد تمہیں یاد ہو جائے۔ یہ ایک الگ موضوع میں جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن مجھے جانا پڑا۔ ہمیں سکھاتے قومی دھارے میں شامل کرنا، تم ہم سے زیادہ قومی دھارے میں ہو، تمہاری پی آر ہم سے زیادہ ہے، تمہارا پبلک ریلیشن ہم سے زیادہ ہے، تمہارا عوام سے تعلق ہم سے زیادہ ہے۔ ایک وکیل صاحب سے مشورہ لو نا، نکمے سے نکمہ وکیل بھی 2 منٹ کے 5,000 لیتا ہے، مشورہ نہیں دیتا، ایک مشورہ دے کے احسان ڈالتا ہے، اور آپ علماء سے ہزاروں مسائل پوچھتے ہیں مفت میں، اور ایسے سلام کر کے واپس ہو جاتے ہیں۔ کبھی کسی عالم نے گلہ کیا آپ سے؟ جتنا اونچا ڈاکٹر ہوتا ہے اس تک اتنی رسائی مشکل ہو جاتی ہے۔ اسپیشلسٹ کے پاس جائیں، مریض کو ہاتھ لگا کے واپس بھیجتا ہے، 50,000 کھڑے اسی وقت، 5, 6, 10,000 2 منٹ کے تو عام ڈاکٹر لیتا ہے جناب۔ جو جتنا بڑا اسپیشلسٹ اس تک رسائی اتنی مشکل، اس کی فیس اتنی زیادہ، قوم کی خدمت ہو رہی ہے۔ اور جو سب کچھ آپ کو فری میں بانٹ رہے ہیں، اللہ کا دین دے رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، وہ قومی دھارے میں شامل نہیں۔ ماشاءاللہ قومی دھارے میں آپ شامل ہیں۔ خدا کی قسم اس حوالے سے تو آپ ہمارے سامنے 1 منٹ نہیں بیٹھ سکتے، 1 منٹ ہمارے سامنے نہیں بیٹھ سکتے آپ۔ لا الہ الا اللہ۔ بہرحال جی، آج کی نشست کا سوال یہی تھا، جب کافروں سے کی اطاعت نہیں ہو سکتی، کافروں سے ہدایت نہیں لی جا سکتی، تو مسلمان طلبہ سائنسی علوم کیسے حاصل کریں؟ ساری بات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جن امور میں شرعی رہنمائی لازم ہے ان میں اہل کفر کی اطاعت اور ان سے استفادہ حرام ہے۔ البتہ خالص عقلی علوم اور ان امور میں جہاں علم وحی کی رہنمائی کی ضرورت نہیں رہتی اور نہیں رہنمائی موجود ہے، یہ بات یاد رکھیے، نہیں رہنمائی موجود ہے تو وہاں اہل کفر سے استفادہ اور ان کی اطاعت جائز ہے، بوقت ضرورت بشرط حفاظت ایمان۔ یہ بات ہو چکی ہے، آگے بھی شاید بات آ جائے۔ اگر ان علوم اور امور کی بابت شریعت کی رہنمائی بطور مشورہ موجود ہے تو اس رہنمائی کو اختیار کیا جا سکتا ہے، مگر لازم نہیں۔ یعنی ایسے علوم ہیں یا ایسے معاملات اور امور ہیں جس میں شریعت کی رہنمائی بطور مشورہ ہے تو وہ بھی آپ پہ لازم نہیں۔ جیسے نبی علی، ابھی بات گزر چکی، نبی علیہ السلام نے پیونکاری سے منع کر دیا تھا، یار نہ کرو تو بہتر ہے۔ صحابہ سے کہا آپ لوگ نہ کرو تو بہتر ہے۔ اب یہ خالص دنیاوی معاملہ تھا، شریعت کی رہنمائی کی ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن شریعت کی رہنمائی اللہ کے نبی کے حکم کی صورت میں آ گئی، مشورے کی صورت میں آ گئی۔ اب صحابہ پر اس مشورے پر عمل کرنا لازم نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی کی عظمت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے عمل کیا، لیکن نبی علیہ السلام نے پھر اپنا مشورہ واپس لے لیا، کہا تم دنیا کے کاموں کو زیادہ بہتر جانتے ہو، کر لیا کرو۔ تو وہ امور، وہ علوم اور امور جن میں شریعت کی رہنمائی بطور مشورہ موجود ہے، اس کو اختیار تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اختیار کرنا لازم نہیں۔ اب اس کی ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں، صحیح بخاری سے حدیث نمبر 5283 ہے۔ یہ حضرت بریرہ کا واقعہ ہے۔ یہ حضرت بریرہ
ام المؤمنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لونڈی تھی جنہیں خرید کر آپ نے پھر آزاد کر دیا تھا. تو جب یہ لونڈی تھی تو چونکہ لونڈی اپنے آقا کے احکام کے پابند ہوتی ہے، تو جب یہ لونڈی تھی تو ان کے جو شوہر تھے وہ ایک صحابی تھے مغیث، اور جب حضرت اماں عائشہ نے ان کو آزاد کر دیا تو انہیں خیار عتق حاصل ہو گیا. خیار عتق کہتے ہیں آزادی کی وجہ سے اختیار ملنا. اب ان کو چونکہ آزاد کر دیا گیا، لونڈی تھی تو یہ آزاد ہو گئیں، تو آزادی کا ایک بہت بڑا بینیفٹ ان کو یہ ملا کہ شریعت نے ان کو اختیار دے دیا کہ زمانہ غلامی میں جو آپ کا شوہر تھا، رہنا چاہتی ہو تو رہو، نہیں رہنا چاہتی ہو تو تم کیا کہتے ہیں اس شوہر کو چھوڑ دو. جیسے ہی امی عائشہ نے اپنی لونڈی کو، اپنی باندی حضرت بریرہ کو آزاد کیا، تو انہوں نے اپنی آزادی کا اختیار استعمال کرتے ہوئے جو شریعت نے ان کو بینیفٹ دیا تھا، انہوں نے مغیث کے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا کہ میں نے ان کے نکاح میں نہیں رہنا. اور حضرت مغیث تھے، اللہ اکبر، ترس آتا ہے پڑھتے ہوئے بھی. حضرت مغیث اپنی بیوی پر فریفتہ تھے، اور ایک مسلمان کی شان بھی یہی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی پر فریفتہ ہوگا تو کسی کی بیوی پر فریفتہ نہیں ہوگا. اگر وہ اپنی بیوی پر فریفتہ نہیں ہے تو پھر ادھر ادھر گن پہ وہ تو منہ مارے گا نا. تو صحابی جو تھے حضرت مغیث، وہ اپنی بیوی پر بیچارے بہت فریفتہ تھے، بہت زیادہ. اور چونکہ اب ان کی بیوی آزاد ہو چکی تھی تو انہوں نے ان کے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا. اللہ اکبر. بخاری کی روایات ہیں، نبی علیہ السلام کے الفاظ پہ مجھے بڑی وہ بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. حضور نے اپنے چچا سے کہا، یا عباس، عباس الا تعجب، الا تعجب من حب مغیث بریرہ ومن بغض بریرہ مغیثہ. عباس، تمہیں تعجب نہیں ہوتا کہ مغیث تو اس قدر محبت کرتا ہے بریرہ سے، لیکن بریرہ مغیث سے نفرت کرتی ہے؟ تمہیں تعجب نہیں ہوتا؟ چونکہ حضرت مغیث فریفتہ تھے، ہلکان ہو رہے تھے ان کی جدائی کے خوف سے، ان کی جدائی کی وجہ سے. تو نبی علیہ السلام نے حضرت بریرہ سے کہا، لو راجعتی، کاش تو اس سے رجوع کر لیتی، دوبارہ تو اس کے عقد میں چلی جاتی. کہ کاش تو اس سے رجوع کر لے، واپس تو اس کی بیوی بن جائے. لو راجعتی. حضرت بریرہ بھی تو صحابیت تھی نا. اللہ کو کیا صحابہ کا ماحول تھا، کیا ان کی تعلیم اور تربیت ہوئی تھی. حضرت بریرہ کہا، یا رسول اللہ تأمرنی، یا رسول اللہ آپ مجھے حکم دے رہے ہیں. کیا مطلب؟ اگر حکم ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، میں سرنڈر ہو جاتی ہوں. لیکن نبی بھی تو نبی تھے نا. جن امور میں کوئی چیز لازم نہیں ہے، آپ نے وہ امور امت پر لازم نہیں کیے. ہاں جہاں کوئی عام حکم ہے وہ لازم ہو سکتا ہے تو اللہ کی منشا بھی ہوتی ہے، اللہ کے نبی لازم کر دیتے تھے من جانب اللہ. اب یہاں لازم نہیں کیا، کہا نہیں، انما انا اشفع، میں تو مغیث کا سفارشی ہوں، سفارش کر رہا ہوں. جب حضرت بریرہ کو اطمینان ہو گیا کہ اللہ کے نبی مجھے حکم نہیں دے رہے، کیونکہ حکم تو ماننا نبی کا لازم ہے، صرف سفارش کر رہے ہیں، مشورہ دے رہے ہیں، تو مشورہ نبی بھی دے دے تو عمل کرنا ضروری نہیں ہوتا. ہمارے اسلام میں کتنی وسعت ہے، خدا کی قسم، ہمارے اسلام میں کتنی وسعت ہے. جب حضرت بریرہ کو اطمینان ہو گیا کہ نبی جو ہیں، میرے نبی مجھے حکم نہیں دے رہے، صرف مشورہ دے رہے ہیں، سفارش کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا فلا حاجت لی فی، تو پھر میں ان میں اپنی کوئی ضرورت نہیں سمجھتی. نبی علیہ السلام کا مشورہ انہوں نے نہیں مانا اور حضرت مغیث سے آزادی حاصل کر لی. مسلمان معاشرے میں اس کو برا نہیں سمجھا کیا، نہ ہی نبی علیہ السلام نے اس کو برا سمجھا، کیونکہ یہ حق بریرہ کو شریعت نے دیا تھا. تو یہ میں نے آپ کو بتایا وہ علوم اور وہ امور جن میں شرعی رہنمائی درکار نہیں ہوتی، اور ان امور اور علوم میں شریعت کا کوئی حکم موجود بھی نہیں، اگر ہے تو بطور مشورہ ہے تو اس کو بھی ماننا لازم نہیں ہے بطور مشورہ. ٹھیک ہے، اگر ان علوم اور امور کی بابت شریعت کا کوئی شرعی رہنمائی بطور
لازمی مشورے کے، لازمی سفارش کے موجود ہے تو لازمی مشورہ حکم ہو گیا نا، تو ایسے میں شریعت کی اطاعت لازم ہو جاتی ہے۔ اس کی بھی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 ہے۔ نبی علیہ السلام کی پھپھی ذات جو آپ کی بعد میں اہلیہ بنی، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے سب سے پہلے ان کا نکاح اپنے حکم سے اپنے آزاد کردہ غلام، مصنوعی غلام تھے اصل تو حضرت زید بن حارث جو تھے وہ، اللہ اکبر، زید بن حارثہ جو ہیں یہ تو مصنوعی غلام بنائے گئے تھے، اصل عرب تھے، ان کو پکڑ کر غلام بنایا گیا تھا، پھر بہرحال نبی علیہ السلام نے ان کو آزاد کر دیا تھا۔ اللہ اکبر، یہ تفصیل الگ ہے۔ تو اب کیا کہتے ہیں، ان کا نکاح، اپنے آزاد کردہ غلام کا نکاح نبی علیہ السلام نے اپنے پھپھی ذات بہن کے لیے بھیجا، حضرت زینب بنت جحش جو بعد میں آپ کی اہلیہ بنی۔ تو چونکہ یہ آزاد کردہ غلام تھے اور حضرت زینب بنت جحش اونچے خاندان کی، خاندانی وجاہت، تو انہیں یہ رشتہ پسند نہیں آیا، اس رشتے پر ناپسندگی کا اظہار کیا، فوراً آیت اتر گئی، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو پھر اہل ایمان کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ اب جب آپ نے یہ نکاح کا پیغام بیچا تھا تو پیغام کو انہوں نے سفارش ہی سمجھی تھی، ایک مشورہ ہی سمجھا تھا، تو بطور سفارش، بطور مشورہ انہوں نے عمل نہیں کیا، اور ویسے ہی واقعی فی نفسی ہی یہ حکم لازم نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی کے حکم دینے سے لازم ہو گیا۔ کسی خاص مرد کا کسی خاص عورت سے نکاح، کسی خاص عورت کا کسی خاص مرد سے نکاح، دونوں مسلمان ہوں تو لازم نہیں ہوتا کہ آپ شریعت سے پوچھیں کہ اس بیٹی کے نکاح اس بیٹے سے کر دیں، ہم فلاں کے بیٹے سے، یہ تو آپ کے اختیار ہے، شریعت نے آپ کو اصول دیے ہیں کہ ان اصول کی روشنی میں کرو۔ خاص مرد کو کسی خاص عورت سے نکاح کرنا یہ آپ کو قرآن تو نہیں بتائے گا نا۔ اب یہ جو حکم ہے، یہ جب پیغام گیا حضرت زینب کے گھر میں تو انہوں نے ایک پیغام ہی سمجھا، جیسے ایک عام پیغام ہوتا ہے، سفارش ہوتی ہے، مشورہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ اس کو اپنی بیٹی دے دیں، زینب کو نکاح میں دے دیں، تو انہیں یہ رشتہ پسند نہیں ہے، انہوں نے انکار کر دیا۔ قرآن کی آیت اتر پڑی کہ جو پیغام مشورے کا گیا تھا، سفارش کا گیا تھا، یہ مشورہ نہیں، سفارش نہیں، یہ حکم کے درجے میں ہے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، اور جیسے ہی یہ آیت ان تک پہنچی تو ان کو صاف پتہ چل گیا یہ مشورہ سفارش نہیں، حکم ہے، فوراً سرنڈر ہو گئے نبی علیہ السلام قرآن کی اس آیت کی روشنی میں، اور پھر زید بن حارثہ سے حضرت زینب بنت جحش کا نکاح ہوا، بعد میں نباہ نہ ہو سکا، پھر انہوں نے طلاق دے دی، اور پھر اس کا نکاح اللہ کے نبی کے ساتھ ہوا، کیونکہ زید بن حارثہ منہ بولے بیٹے تھے، اور منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹے کی طرح عرب میں سمجھا جاتا تھا، اور اس کی بیٹی کو حقیقی بہو کا درجہ دیا جاتا تھا، حقیقی بہو سے تو نکاح ہو نہیں سکتا، لیکن اسلام نے اس رسم کو ختم کرنا تھا، تو اس رسم کو ختم نبی علیہ السلام کے ذریعے کیا گیا کہ یہ آپ کی حقیقی بہو نہیں ہے، لہٰذا آپ اس سے نکاح کریں تاکہ عربوں کے ذہن میں جو یہ ناگواری ہے، وہ ناگواری ان کے ذہن سے جڑ سے ختم ہو جائے۔ اب آپ دیکھیں، اب یہ کوئی ایسی، یہ جو حضرت زینب کا نکاح کرنا، یہ کوئی ایسا حکم نہیں تھا کہ جو لازم ہو، یہ وہ امور ہے جو لازم نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی کے حکم سے لازم ہو گیا۔ اب آپ کا کوئی مشورہ بطور لازمی حکم کیا آ جائے، سفارش بطور لازمی حکم کیا آ جائے تو وہ لازم ہو جاتا ہے، پھر اسی پہ عمل کرنا پڑتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو ایک مشورہ صرف بطور مشورہ ہے، اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے، ایک سفارش یا مشورہ بطور لازمی حکم کے ہے تو اسے اختیار کرنا ضروری ہے۔ یہ میں نے آپ کو اس کی مثال یہاں دے دی۔ حاصل کلام ہماری بات تھی، خالص عقلی علوم کے حامل مسلمان اہل علم اور ماہرین موجود ہیں اور ان سے استفادے کی صورت بھی ممکن ہے، تو ایسی صورت میں اہل کفر سے استفادہ درست نہیں۔ اہل کفر سے استفادے کے لیے نظریاتی پختگی لازم ہے، نظریاتی پختگی لازم اگر نہیں ہے
تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اہل کفر سے تعلیم حاصل کرنا، استفادہ کرنا بالکل ناجائز ہے۔ بلکہ یاد رکھیے، نظریاتی پختگی نہ ہونے کی صورت میں مسلمان اہل علم سے، مسلمان ماہرین سے بھی وہ علوم جو شرعی علوم نہیں ہیں، جن علوم میں شرعی رہنمائی درکار نہیں ہوتی، وہ علوم بھی مسلمان ماہرین سے بھی حاصل نہیں کی جا سکتے۔ کون حاصل نہیں کر سکتا؟ وہ مسلمان طلبہ جنہیں نظریاتی پختگی حاصل نہیں، یا جن کو خطرہ ہے کہ ہم یہ علوم حاصل کریں گے تو ہمارے ایمان میں تزلزل آ سکتا ہے۔ ایسے ہوتے ہیں طلبہ مزاج کے، نظریاتی پختگی بھی ہوتی ہے لیکن مزاج کچھ ایسا ہوتا ہے، ان کے بارے میں خطرہ ہوتا ہے کہ اگر وہ علوم جن میں شرعی رہنمائی درکار نہیں، اگر انہوں نے ان علوم کو زیادہ ٹائم دے دیا تو یہ ایسے اس کے اندر کھپ جائیں گے کہ ان کا ایمان متزلزل ہو جائے گا۔ ایسا ہوا ہے، منطق فلسفہ پڑھتے ہوئے بڑے بڑے لوگ ڈی ٹریک ہوئے، ڈگمگا گئے۔ یہ جو بڑے بڑے فلسفی، میں ابھی آپ کو نام نہیں لیتا، بو علی سینا وغیرہ، آپ ان کے نظریات کو دیکھ لیں تو آپ حیران ہو جائیں۔ انہوں نے منطق پڑھا، فلسفہ پڑھا، اور کیا کہتے ہیں، بڑے بڑے لوگ جنہوں نے منطق فلسفہ پڑھ کے ڈگمگا گئے، ان کے ایمان کے اندر تزلزل آیا، وہ گمراہ ہو گئے۔ تو اس لیے وہ مسلمان طلبہ جن کا مزاج ایسا ہے، یا جن میں نظریاتی پختگی نہیں ہے، یا جن کا مزاج اور طبیعت ایسی ہے کہ وہ ان علوم کو جن میں شرعی رہنمائی درکار نہیں ہوتی، خالص عقلی علوم ہے، ان علوم کو اگر وہ ٹائم دے تو ان کے ایمان میں تزلزل آ سکتا ہے۔ ایسے طلبہ مسلمان ماہرین سے بھی ایسے علوم حاصل نہیں کر سکتے، کافر ماہرین تو ایک طرف۔ اب مجھے کافی عرصہ پہلے خبر ملی تھی کہ معروف مفسر قرآن مولانا طاہر پنجپیری رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے دارال تانگیر کے ایک عالم دین تھے، مولانا عیسیٰ خان صاحب، غالباً فوت ہو چکے ہیں رحمہ اللہ، انہیں علم منطق پڑھنے سے منع کر دیا تھا۔ استادوں کی فراست کام کر جاتی ہے نا اپنے شاگردوں کے حوالے سے، کہ بھائی اگر اس نے یہ علم پڑھا تو گمراہی آ سکتی ہے۔ ان کو علم منطق سے منع کر دیا تھا کہ تم نے علم منطق کو نہیں لینا۔ ہوتا ہے۔ اور میں ساتھیوں سے کہتا ہوں الحمدللہ، جنہیں نظریاتی پختگی حاصل نہیں، وہ تقابل ادیان کی طرف نہ جائیں۔ آج لوگ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں نا، سوشل میڈیا میں جس علم کی زیادہ واہ واہ ہوتی ہے، لوگ ضرورت کو نہیں دیکھتے معاشرے میں ضرورت کس بات کی ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں واہ واہ کس کی ہو رہی، تو وہ اس فیلڈ میں چلے جاتے ہیں اور کئی دفعہ پہ ڈگمگا جاتے ہیں۔ اور یہ عموماً وہ طلبہ ڈگمگاتے ہیں جن کا اپنے اساتذہ سے تعلق کمزور ہوتا ہے، وہ علم میں یا عمل میں کمزور ہوتے ہیں۔ تو میں ساتھیوں سے کہتا ہوں، اگر نظریاتی پختگی حاصل نہیں ہے تو اسلام کی جو کمپیریٹیولی اسٹڈی ہے اس طرف نہ جائے، تقابل ادیان کی طرف نہ جائیں۔ تقابل ادیان کی طرف صرف وہ لوگ جائیں جنہیں اپنے ایمان میں پختگی حاصل ہے، جنہیں اسباب کی دنیا میں یقین ہے کہ ہم دیگر مذاہب کو پڑھیں گے تو ہمارے ایمان میں تزلزل نہیں آئے گا۔ اگر شک ہے، طبیعت ایسی ہے کہ ایمان میں تزلزل آ سکتا ہے، تو پھر اپنے ایمان پر اکتفا کریں، نظریات تقابل ادیان کی فیلڈ کو بالکل نہ چنیں۔ یہ بات یاد رکھیں۔ اور آخری بات، عقلی علوم کو شرعی علوم کے رنگ میں رنگ دینا لازم ہے۔ یہ کام اسٹیٹ کا ہے، وگرنہ کفر کی اطاعت کی راہیں ہموار ہو جاتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔